إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدني علما. محترم سامعین و سامعات، ہمارا ویکلی پروگرام کا جو سیریز ہے بندوں کے حقوق، اسی کے سلسلے میں آج کا جو سلسلہ، آج کی جو کڑی ہے، اس کا ٹاپک ہے اولاد کے حقوق۔ اسلام عدل و انصاف پر مبنی دین ہے۔ حقوق کے سلسلے میں اس نے جو تصور پیش کیا ہے وہ بہت ہی واضح اور انصاف پر مبنی ہے۔ اسلام نے ہر فرد، ہر جماعت، ہر خاندان اور ہر قبیلے کے حقوق کا تعین منصفانہ طور پر کیا ہے۔ دوسرے مذاہب کے برخلاف اس نے والدین پر اولاد کے حقوق ویسے ہی تسلیم کیے جیسے اولاد پر والدین کے حقوق۔ اولاد کے انہی حقوق کا ذکر میں اجمالی طور پر یہاں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے زندگی کا حق، رائٹ ٹو لیو۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے والدین کو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے تو انہیں چاہیے، والدین کو چاہیے، پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کی زندگی کا نقش بگاڑنے کی بجائے انہیں پیدا ہونے اور جینے کا حق عطا کرے، نصیب کرے۔ پھر ان کی نشو و نما، ترقی، ڈیولپمنٹ، تعمیر کے وہ تمام وسائل، سورسز اور ذرائع مہیا کریں جو ان کے بس میں ہیں، یعنی حتی المقدور اولاد کی نشو و نما، ترقی، ڈیولپمنٹ کی کوشش کرے اور اس کے جتنے بھی سورسز ہیں، ذرائع ہیں، اس کا استعمال کریں اور اولاد کو ایک اچھی، خوبصورت، سنہری زندگی عطا کرے۔ اسی مقصد کے پیش نظر اسلام نے اولاد کشی یعنی اولاد کا قتل کرنا، جو زمانے جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاہلانہ اور سفاکانہ مراسم تھے، جو مظالم تھے، جو ظلم ہو رہا تھا اولاد کے اوپر، اس کو اسلام نے آ کر ختم کیا۔ وہ لوگ دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا غربت کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے، غریبی کا اندیشہ لاحق ہوتا تھا ان کو، غربت کے ڈر سے یا شرم و عار کے ڈر سے وہ لوگ اولاد کو بچپن میں ہی مار دیتے تھے، ان کا قتل کر دیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے اسلام میں، قرآن و حدیث میں کئی سارے مقامات پر اس کی مذمت کی گئی، اور اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی۔ یہ اسلامی واحد مذہب ہے جو عدل و انصاف پر مبنی دین اور مذہب۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ اپنے اولاد کو زندگی نہیں بخشتے، ان کو بچپن میں ہی مار دیتے ہیں، اس جرم کے مرتکبین کے خسارے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم۔ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے، گھاٹے میں ہیں وہ لوگ، خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کے بنا پر قتل کر دیا۔
اسی طریقے سے وہ لوگ تو جہالت اور نادانی کی وجہ سے قتل کرتے تھے، اور نبی کے زمانے میں یا آج کل بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ فقر و فاقہ کا اندیشہ رکھ کر اور شرم و عار کا خوف کھا کر غربت کے ڈر سے اولاد کو جو زندگی کا حق پہنچنا چاہیے اس سے اولاد کو محروم کر دیتے ہیں اور بچپن میں ہی مار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے اپنے اولاد کو زندگی نہیں بخشتے، بچپن میں ہی ان کو مار دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ تم اپنی اولاد کو غریبی کی ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے، رزق میں تنگی ہونے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہارے اولاد جو پیدا ہوں گی ان کو بھی رزق دینے والے ہیں، جس طریقے سے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، جس طریقے سے روزی روٹی تمہارے حد تک پہنچتی ہے، تمہارے نصیب میں پہنچتی ہے، اسی طریقے سے تمہارے اولاد تک ان کے رزق کو پہنچانا، اس کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی۔ بے شک وہ لوگ جو بچپن میں ہی اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے، فقر و فاقے کے ڈر سے قتل کر دیتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ، کفار مکہ اپنی لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ تکویر میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب ان لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جن کو ان کے والدین زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا۔ جب اسلام کا دور آیا تو وہ لوگ جو زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے، اسلام سے قبل اپنی ننھی منی لاڈلی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، فقر و فاقے کی وجہ سے، شرم و عار کے خوف کی وجہ سے ایسے لوگ بیٹیوں کی عظمت کو سمجھنے لگے، اپنے لڑکیوں کو، بیٹیوں کو رحمت کا وجود قرار دینے لگے۔ اسلام نے آ کر بتلایا کہ لڑکی تمہارے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں، لڑکی تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے، لڑکی منحوس نہیں ہے، لڑکی پیدا ہونے کے بعد، لڑکی کی پیدائش کے بعد غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو تمہارے لیے رب کی طرف سے رحمت ہے، تمہارے لیے کبھی بھی لڑکی زحمت نہیں ہو سکتی، بوجھ نہیں ہو سکتی۔ یہ خوشخبری اسلام نے آ کر انسانیت کو سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے وجود کو رحمت قرار دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ان لڑکیوں میں سے، یعنی ان کو جو لڑکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لڑکیوں سے نوازتا ہے، ان لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا کیا جائے، فتنے میں پڑ جائے، اس کے باوجود اس کے ساتھ، اس بیٹی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور مہربانی کا سلوک کرے تو دوزخ کے عذاب سے وہ لڑکی اس کو بچا لے گی، وہ بیٹی اس ماں باپ کو بچا لے گی، اور اس کے اور دوزخ کے درمیان پردہ بن کر آڑ ہو جائے گی، حائل ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی اور ان کے جوان ہونے تک کی، قیامت کے دن اور وہ اس طرح آئیں گے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں کو باہم ملایا کہ دو انگلیاں جس طریقے سے قریب ہیں اس طریقے سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ تعلیمات نبوی کا یہ اثر ہوا کہ لوگ جو جرم کرتے تھے اپنی لڑکی کو زحمت سمجھ کر شرم و عار کے خوف سے زندہ دفن کرتے تھے، وہ لوگ توبہ کر لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول فرما لیا، اور ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی کہ اصل رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس طریقے سے وہ مجھے کھلاتا ہے، جس طریقے سے وہ مجھے جلاتا ہے، ہمارے اولاد کو بھی کھلانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور رزق کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں۔ پیدا ہونے والا ہر بچہ اپنی روزی اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اس بات کو مجھے اور آپ کو، ہر کسی کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے لوگ یتیم بچی کی کفالت کے لیے آپس میں لڑتے تھے کہ میں کفالت کروں گا، میں اس کی کفالت کروں گا۔ اس نقطے سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد کو غربت کے ڈر سے، فقر و فاقہ اور رزق کی تنگی کی ڈر سے، یا شرم و عار کا خوف کی وجہ سے قتل کرنا، زندگی سے محروم رکھنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی شکل موجودہ دور میں کیا ہے؟ تو 1970s میں ہندوستان میں 1970 کے دہائی جو ہیں اس میں دیکھیں گے اندرا گاندھی کی گورنمنٹ تھی۔ اندرا گاندھی نے کہا تھا، ایک سلوگن عام ہوا تھا، ہم دو ہمارے دو، میاں بیوی ہیں، دو ہیں، بچے بھی دو ہوں گے۔ فیملی پلاننگ شروع ہوئی تھی۔ آج کل یہ معاملہ ہے کہ ہم دو ہمارے ایک مشکل سے ہے، اور لوگ تو جس وقت میں شادی ہونی چاہیے، شادی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ کیوں معلوم؟ وجہ پوچھیں گے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، 30+ ایج آ گیا، نہیں ابھی سیٹلمنٹ ہونا ہے، سیٹلمنٹ کے بعد ویل سیٹل جب ہو جائیں گے تب شادی کریں گے، بڑھاپے کے دہانے پہ آ جاتے ہیں تب شادی یاد آتی ہے۔ کیوں؟ فریڈم، انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، زندگی سے لطف اٹھانا ہے، یہ جوانی نہ ملے گی دوبارہ، یہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ۔ یہ جو سوچ و وچار ہے نا، یہ غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ تھنکنگ جو ہے یہ غلط تصور ہے۔ اسلام ایسا نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام جو ہے آپ کو ایک طرز زندگی سکھاتا ہے، لائف سٹائل سکھاتا ہے، آپ کو ہر موڑ پہ آپ کی رہنمائی فرماتا ہے، آپ کا گائیڈ کرتا ہے۔ آپ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں، دور حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ شادی کرنے سے بھی کترا رہے ہیں، یا جو شادی کر لیتے ہیں تو شادی کرنے کے بعد پھر اولاد سے کتراتے ہیں، اولاد لینے سے کتراتے ہیں، فیملی پلاننگ کرتے ہیں، اور اس کے نام پر ایک اولاد ہونے کے باوجود دوسری اولاد نہیں ہوتی، آپریشن کروا لیتے ہیں۔ کیوں؟ گلامر ختم ہو جائے گا، بیوی کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، عورت کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، گلامر میں فرق پڑے گا، بیوٹینس میں فرق پڑے گا، بیوٹینس افیکٹ ہوگا۔ یہ تمام جو بھی تصورات ہیں، یہ سب جو ہے مغربی کلچر اور مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر کے جو دلدادے ہوتے ہیں، جو ویسٹرن کلچر کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، یہ ان کا تصور ہے، اسلام کا تصور ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اولاد، جتنی اولاد ہوں گی اتنی آپ کے گھر میں برکتیں نوازے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، جو عورت زیادہ بچے جنتی ہیں اس سے شادی کرو، ایسے قبیلے کی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ عورتیں، زیادہ بچے جنتی ہیں، تاکہ کل قیامت میں امت کی جو تعداد بڑھے گی، امت کی یعنی پاپولیشن کی جو کثرت ہوگی، تو اس میں امت کو جب اس کی کثیر تعداد کو دیکھوں گا تو اس پر فخر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے نوجوانوں سے کہ ایسے عورتوں سے شادی کرو، ایسے خاندان کو ڈھونڈو جن کی عورتیں زیادہ بچے جنتی ہیں۔ لیکن یہ فیملی پلاننگ، ویسٹرن کلچر کا جو یہ دھوکہ ہے، جس دھوکے میں ہم
जिन के बात में आकर हम अपने आप को मॉडलिंग के ज़माने में, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में अपनी फेयरनेस को बाकी रखने के लिए, अपने ग्लैमर को बाकी रखने के लिए, अपने ब्यूटीनेस की इफेक्टिव ना होने के लिए औलाद ही नहीं चाहते हैं, या औलाद चाहते भी है तो एक उससे ज्यादा नहीं ऑपरेशन करवा लेते हैं। उस दौर में जो है लोग पैदाइश होने के बाद जिंदा दफन करते थे। आज पैदाइश होने से पहले जब हमल ठहरता है तो टैबलेट खा खाकर या किसी और जरिए से जो है हमल को साबित करवा देते, अबॉर्शन करवा लेते। वो लोग तो कम से कम पैदा होने का चांस देते थे, दुनिया में आने के बाद मारते थे। हम दुनिया में आने से पहले, दुनिया को अपनी आंख से देखने से पहले बच्चे को पेट में ही मार देते। ये फैमिली प्लानिंग के नाम पे कबीरा गुनाह हो रहा है। औलाद के हक को हम छीन रहे हैं, उनकी जिंदगी का जो हक है उससे महरूम कर रहे हैं, और एक कबीरा गुनाह है। मुझे और आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है और अपने मुआशरे की इस्लाह करने की जरूरत है। इसी तरीके से जब बच्चा पैदा हो जाए तो दूसरा हक ये बनता है, सल्फ सालिहीन इस बात का एहतमाम करते थे कि बच्चे के पैदा होते ही उसके कान में अजान दी जाती थी और उसे तहनीक की जाती थी। हजरत अबू राफे रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान दी। बच्चे के पैदाइश पर कान में अजान देने की हिकमत बयान करते हुए अल्लामा इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बच्चे के कान में सबसे पहली आवाज ऐसे कलमात की पड़े जो अल्लाह ताला की अजमत व किबरियाई पर मुश्तमिल हो, और जिस शहादत को वो शुऊरी तौर पर अदा करने के बाद दाखिल इस्लाम होगा उसकी तलकीन पैदाइश के दिन ही से की जाएगी, जिस तरह मरने के वक्त उसको कलमा तौहीद की तलकीन की जाती है। उसका एक दूसरा फायदा यह भी है कि शैतान जो घात में इंतजार में बैठा होता है नुकसान पहुंचाने के लिए बच्चों को, और चाहता है कि पैदा होते ही इंसान को आजमाइश में मुब्तला कर दे, अजान सुनते ही शैतान बच्चे के पास से भाग जाता है और शैतान की दावत से पहले बच्चे को इस्लाम की और इबादत इलाही की, तौहीद की दावत नसीब हो जाती। हजरत अस्मा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हुमा पैदा हुए तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दिया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहनीक की। तहनीक का मतलब क्या है कि बच्चा जब पैदा होता है तो जो बुजुर्ग आदमी होते हैं मुआशरे में, सोसाइटी में, तो उनके पास ले जाते हैं और वो जो है बच्चे को अपने मुंह में खजूर या मीठी कोई चीज चबा कर और उसके मुंह में रखते हैं, चटाते हैं और खैर बरकत की दुआ फरमाते हैं। जिस तरीके से अस्मा रदी अल्लाह अनहा बयान करती हैं कि जब अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह अनहु पैदा हुए तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दिया गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहनीक की, यानी खजूर चबाकर अपना लुआब बच्चे के मुंह में डाला, चबाया हुआ खजूर बच्चे के मुंह में मिलाकर खैर बरकत की दुआ फरमाई। इसी तरीके से हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, ये औलाद के हुकूक हैं जो हमें बचपन से करनी चाहिए, अदा करनी चाहिए। इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बच्चे लाए जाते थे और आप उनके लिए बचपन में पैदाइश के बाद बरकत की दुआ फरमाते और तहनीक भी करते थे। बचपन में बच्चे का जिंदगी जब अता हो जाती है, जिंदगी का हक हम दे देते हैं, फिर जो है अ, अजान, कान में अजान भी दी जाती है, फिर तहनीक भी कर दी जाती है, तो फिर अकीके का मसला आता है। अकीका करना भी बच्चे का हक है, औलाद का हक है। बेहतर यह है कि बच्चे के पैदा होने के 7वें दिन अकीका कर दिया जाए, यह मसनून तरीका है 7वें दिन अकीका करना, इसलिए कि बच्चा अपने अकीके के बिना गिरवी रहता है। जब अकीका कर देते हैं तो जो परेशानियां, मुसीबतें, बलाएं आने वाली होती हैं वो टल जाती हैं अकीके की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही अबू दाऊद की हदीस है, हर बच्चा अपने अकीके के बदले गिरवी होता है। पैदाइश के 7वें दिन उसका अकीका किया जाए, उसका नाम रखा जाए, उसका सर मोड़ा जाए, ये बच्चे के हुकूक हैं। अकीके में लड़के की जानिब से 2 बकरे और लड़की की जानिब से 1 बकरा जबा करना चाहिए। अब देखो अकीके का जो मसला है ना, अगर गुंजाइश ना हो 7वें दिन तो 14वें दिन, 21वें दिन भी कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको जैसा मुनासिब हो आप अकीका करेंगे, अकीका करना जरूरी है। अकीके के दिन जो बच्चे होते हैं नौमौलूद,
تو ان کے سر کے بال کو ہم صاف کریں گے، اور بال جو نکلتے ہیں جو صاف کرتے ہیں نا، تو بالوں کے ہم وزن، جتنا بال ہے اس کے وزن ویٹ کر کے ہم چاندی صدقہ کرنا ہے۔ یہ حدیث میں ذکر ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کے عقیقے میں ایک بکری ذبح کی اور فرمایا، فاطمہ اس کا سر منڈواؤ اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کر دو۔ اور ایک بچے کا حق یہ ہے، اولاد کا حق، بچے کی پیدائش کے بعد ایک اور کام جو کرنا ہے، حق ادا کرنا ہے والدین کو، بچے کا ختنہ کرانا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت اور فطرت کے کاموں سے بتایا کہ ختنہ کرایا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ بچے کے عقیقے کے ساتھ ہی اس کا ختنہ بھی کرایا جائے۔ اس سلسلے میں غیر ضروری تاخیر مناسب نہیں ہے، جتنا ہو جلدی ہو سکے کم عمر میں ہی، کم سن میں ہی بچوں کا ختنہ کرا دینا چاہیے۔ 7ویں دن بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھا جائے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ اچھا نام رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے، اس لیے اچھے نام رکھا کرو۔ یہ بھی اولاد کے حقوق میں ایک حق ہے۔ نام اچھا رکھنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نام اپنے جو مسمہ ہے اس کی شخصیت پر، پرسنالٹی پر اثر ڈالتا ہے۔ جو نیم ہے، نیم جو ہے پرسنالٹی پر امپیکٹ ہوتا ہے نیم کا۔ انسان اپنے نام کی اچھائی یا برائی سے ضرور متاثر ہوتا ہے، لہٰذا کوئی ایسا نام رکھنے سے احتراز کیا جائے، بچا جائے، دور رہا جائے جس کے معنی اچھے نہ ہوں یا شرکیہ نام ہوں۔ اسی طریقے سے اولاد کے حقوق میں زندگی کا حق ادا کرنے کے بعد، عقیقے کا حق ادا کرنے کے بعد، کفالت کا حق ہے۔ کفالت، پرورش کرنا۔ والدین پر اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب تک وہ خود سے کھانے پینے کے قابل نہ ہو جائے، بچہ خود سے کھانا پینا سیکھ نہ لے، اس کے قابل نہ ہو جائے، ان کی خبر گیری کرے، ان کو کنٹرول میں رکھے، ہاں ان کی حفاظت کرے، بالغ ہونے تک، بالغ مطلب میچور ہونے تک، 13 ایئرس اور 14 ایئرس اور 15 ایئرس، 13 14 15 سال، جب بھی وہ بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں مینٹلی اور فزیکلی، تو ان کی خبر گیری، ان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری پیرنٹس کی۔ جہاں تک ان پر خرچہ کرنے کی بات ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری شریعت نے خاص طور پر باپ پر رکھی ہے۔ مال جو بھی خرچ کرے گا وہ ذمہ داری باپ کی، وہ اپنے طاقت کے مطابق اس کے نان و نفقہ، کھانا پینا، رہنا، رہائش، روٹی کپڑا مکان، جو بنیادی ضروریات ہیں اس کا انتظام باپ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اپنے اہل و عیال پر، فیملی ممبرس پر اپنے استطاعت کے مطابق، یعنی جو کیپیبلٹی ہے شوہر کی یا باپ کی، تو اپنے اہل و عیال پر اپنے استطاعت کے مطابق خرچ کیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ بہتر صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی خوشحالی برقرار رہے، اور پہلے اس پر صرف کرو جس کے تم کفیل ہو، جس کی تم کفالت کرتے ہو، سب سے پہلے ان پر خرچ کرو صدقے کا مال، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو کفالت کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھانا، جو بھی خرچہ ہوتا ہے ان کی میچور ہونے تک، فزیکلی مینٹلی جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری باپ پر عائد ہوتی ہے۔ باپ جو ہے وہ تمام خرچ کو اٹھائے گا اور اس پر جو ہے پیسے مال جو ہے صرف کرے گا۔ اور ایک حق جو اولاد کا حق ہے، والدین کو کرنا چاہیے، وہ ہے حسن تربیت، اسلامی تربیت، اسلامک ڈسپلن۔ والدین کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، اسلامی تربیت کرے، قرآن و حدیث کی روشنی میں تربیت کرے۔ بچے کو جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اوامر ہیں، اس کا پابند بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن چیزوں سے روکا ہے، حرام کام بتایا ہے، نواہی ہے، اس سے بچوں کو دور رکھے۔ وہ سکھائے بچوں کو بچپن سے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کے اندر جو تمیز ہے، جو فرق ہے، وہ ڈفرنس بتانا ہے بچوں کو بچپن سے ہی کہ دیکھو بیٹا یہ حرام ہے، اس کے قریب بھی مت جانا، دیکھو بیٹا یہ حلال ہے، یہ کام کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ ایمان والو
تم اپنے آپ کو، سب سے پہلے تم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنے فیملی ممبرس کو، فیملی ممبرس میں بیوی بھی آ جاتی ہے، بیٹا بھی آ جاتا ہے، بیٹی بھی آ جاتی، سارے لوگ فیملی ممبرس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو پہلے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، فیملی ممبرس کو، اس میں وائف بھی آ جاتی ہے، اور اس میں اور اس میں جو ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اولاد بھی آ جاتے ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ تو ان کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ ہماری اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، اور یہ حق ہے ان کا کہ ہم ان کو آگ سے بچائیں، ان کو حلال و حرام کی جو تمیز ہے، جو ڈفرنس ہے وہ بتائیں، بچپن سے اسلامی شریعت کے پابند بنائیں۔ یہ اولاد کا حق ہے جو والدین کو ادا کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ، کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے کہ تم نے اس کو اچھا ادب سکھایا یا نہیں، اچھی تعلیم سے آراستہ کیا تھا یا نہیں۔ کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تعلق سے پیرنٹ سے کوشچن کرے گا، پیرنٹ سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنے چلڈرنس کو، اپنے اولاد کو اچھی ڈسپلن، اچھا ادب، اچھا کیریکٹر، اچھا اخلاق، حسن اخلاق سکھایا تھا نہیں، اور اچھی تعلیم سے انہیں آراستہ کیا تھا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں سوال کرے گا، تو سوال کرنے سے پہلے اسی دنیا میں جو حقوق ہے اولاد کے ادا کر دو، ان کو اچھی تعلیم سکھاؤ، دینی تعلیم سکھاؤ، اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاؤ، اسلامک ڈسپلن سکھاؤ، اسلامی تربیت سکھاؤ، اچھی تربیت دو، حسن تربیت دو۔ یہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی تربیت ایک صاع صدقہ و خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے اولاد کو اچھی تربیت کرنا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ باپ کے طرف سے اولاد کے لیے اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا۔ اولاد کو کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے باپ، تو سب سے بہترین گفٹ جو ہے، ویلیبل گفٹ، وہ یہ ہے کہ اپنے بیٹا یا بیٹی کو حسن تربیت دے، ادب سکھائے، اخلاق سکھائے، اسلامی تربیت سکھائے۔ یہ سب سے عظیم قیمتی نعمت اور گفٹ ہے اپنے اولاد کے لیے۔ اسی طریقے سے اولاد کا اور ایک حق جو ہے، جو ہمیں ادا کرنا ہے، پیرنٹس کو ادا کرنے کی ہے، وہ ہے اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا، تعلیم سکھانا، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، اس کو سکھانا۔ بنیادی تعلیم یعنی اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، بنیادی ارکان، اور ایمان کے جو بنیادی ارکان 6 ہیں، اس کی تعلیم ایٹ لیسٹ ان کو سمجھا دینا۔ اسی طریقے سے طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، اور بقیہ جتنے بھی بنیادی ارکان اسلام اور ایمان کے، اس کے تعلق سے منیمم جو ہے ہمیں وہ تعلیم بچوں کو سکھانا ضروری ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ تربیت کے ساتھ ساتھ اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا بھی والدین کی اہم ذمہ داری، بالخصوص دین تعلیم سے آراستہ کرنا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بچوں کو تیر اندازی سکھائیں اور ساتھ میں قرآن کی تعلیم بھی سکھائیں۔ تیر اندازی سکھانا یہ کیا ہے؟ اپنے سیلف ڈیفنس ہے، سیلف ڈیفنس کرنے کے لیے، اپنے مدافعت کے لیے، بندہ جو ہے دفاع کرنے کے لیے، سیلف ڈیفنس کرنے کے لیے اس زمانے میں تیر اندازی سکھائی جاتی تھی۔ ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے تم لوگ بچوں کو بچپن سے تیر اندازی سکھاتے ہو سیلف ڈیفنس کرنے کے لیے، ساتھ میں قرآن کی تعلیم بھی دو۔ اس کا فائدہ خود ان کو دنیا میں بھی پہنچے گا، اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ والدین اور اولاد دونوں کو پہنچتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مر جانے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے،
दूसरा ये कि वो ऐसे अमल छोड़ जाए जिससे लोग फायदा उठाते रहे। तीसरा ये कि नेक औलाद को छोड़ जाए, मरने के बाद उसकी औलाद नेक औलाद हो जो उसके लिए दुआएं करती रहे। नेक औलाद कब छोड़ जाएंगे? जब उनको इस्लामी तरबियत देंगे, इस्लामी तालीम सिखाएंगे, दीनी तालीम सिखाएंगे, कुरान और हदीस की तालीम सिखाएंगे, इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं, ईमान के जो बुनियादी अरकान हैं, हाँ, तहारत के मसाइल, वजू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, नमाज के मसाइल, हज के मसाइल, उमरा के मसाइल, जो बुनियादी चीज़ें हैं, अकीदा, अकीद तौहीद, तौहीद अस्मा व सिफ़ात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ताल्लुक से जो अकीदा है और अकीद तौहीद जो है, इसके ऊपर बच्चे को तालीम देना, इस सिलसिले में ये तमाम चीज़ें जो है जब बच्चे को हम बचपन में सिखा देते हैं और हमारी वफ़ात हो जाती है, तो बच्चे जब तक उस पर अमल करते रहेंगे, उसका सिला मर जाने के बावजूद भी कब्र में उसका सिला मिलता ही रहेगा, और वो जो दुआ करते रहेंगे, उसकी बरकत भी हमें यानी कब्र में मिलती रहेगी। इसी तरीके से औलाद के हुकूक में एक हक ये भी है कि बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत के साथ पेश आए, मेहरबानी करें उनके ऊपर, मोहब्बत से पेश आए, प्यार से बात करे, शफकत के साथ बात करे। और एक से जायद औलाद हैं तो उनके साथ उनके आपस में इंसाफ करें, अदलो इंसाफ और बराबरी मसावत का बर्ताव करें उनके साथ। छोटे बच्चे अपने बड़ों की शफकत और मोहब्बत, लाड और प्यार के मोहताज होते हैं, बच्चों को जरूरत है उसकी। उससे उनके अंदर सेल्फ डिफेंस, खुद एतमादी पैदा होती है, और अपने ऊपर जो है वो लोग जो है भरोसा करते हैं, और ये उनकी फितरी नशोनुमा के लिए भी जरूरी है। नेचुरली वो डेवलपमेंट, नेचुरली जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके लिए भी बच्चे का खुश रहना, मोहब्बत हासिल होना बच्चों को जरूरी है। वो बच्चे जिनको बचपन में माँ बाप की शफकत और मोहब्बत नहीं मिलती, मसावत का बर्ताव उनके साथ नहीं किया जाता है, वो बच्चे बचपन से ही मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जहनी तनाव के शिकार हो जाते हैं। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने औलाद के साथ शफकत और मोहब्बत का बर्ताव करे। हमेशा डांटना, डांट डपट करना, मारना, पीटना, गालियां देना, इससे बच्चों की जिंदगी बचपन से ही नेगेटिव में चले जाता है, और बच्चा बचपन से ही मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है। बड़ा होकर ऐसे ऐसा बच्चा क्या करता? हमारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि बचपन में मारते थे, पीटते थे, डांट डांट डपट करते थे, हमेशा गाली गलौज से काम लेते थे, अच्छा बर्ताव नहीं था हमारा। तो फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका सलूक भी हमारे साथ वैसा ही होता है। बचपन में हम मोहब्बत और शफकत के साथ उनकी परवरिश करेंगे तो बड़े होकर वो हमारे साथ मोहब्बत और शफकत का मामला करेंगे। बचपन में हमारा सलूक सही नहीं होता, बदसलूकी करते हैं बच्चों के साथ, उनके साथ नरमी के साथ पेश नहीं आते, गलती कर देते हैं तो शफकत का मुजाहरा नहीं करते, और कोई जरूरत होती है तो मोहब्बत से पेश नहीं आते हैं, और जब एक से ज्यादा औलाद हैं तो बीच में जो है इंसाफ नहीं करते हैं, किसी को ऊंच देखना, किसी को नीच देखना, यानी किसी को ज्यादा मोहब्बत करना, किसी को कम मोहब्बत करना, नाइंसाफी करते हैं, तो बचपन में जो करते हैं उनके साथ बड़े होकर वही करेंगे हमारे साथ। अच्छा सलूक करेंगे तो वो भी बड़े होकर अच्छा सलूक करेंगे। बचपन में उनकी इज्जत नफ्स की यानी इज्जत नफ्स का ख्याल रखेंगे तो बड़े होने के बाद वो भी हमारी इज्जत नफ्स का ख्याल रखेंगे। तो वालिदैन को इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक मर्तबा अकरा बिन हाबिस रदी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रदी अल्लाह अन्हु का बोसा ले रहे हैं, यानी बच्चों को लाड प्यार से किस करते हैं ना, तो बोसा ले रहे हैं। तो अकरा ने कहा, मेरे 10 बच्चे हैं, अल्लाह के रसूल मेरे 10 बच्चे हैं, अल्लाह ने 10 औलाद से नवाजा है मुझे, मैंने उनमें से अब तक किसी को भी बोसा नहीं लिया, अब तक लाडो प्यार से किस भी नहीं किया है मैंने, कभी भी उनको बोसा नहीं लिया, किस नहीं किया आज तक, चेहरे पर उनको किस भी नहीं किया लाडो प्यार से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स दूसरों पर रहम नहीं करता है, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता है। हम अल्लाह के बंदों के साथ रहम दिली का मामला करेंगे, मोहब्बत और शफकत का मामला करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमारे साथ रहम दिली का मामला, मेहरबानी का मामला करेगा। इस शफकत और रहमत के साथ वालिदैन पर यह भी ज़रूरी है कि औलाद के दरमियान जब एक से ज़ायद औलाद हों तो मसावत का बर्ताव करें, इंसाफ करें, बराबरी करें, खासकर मादी चीज़ों में।
ایک مرتبہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کے والد حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک غلام تھا، وہ میں نے اپنے اس لڑکے کو دے دیا۔ نبی نے فرمایا، سوال کیا کیا تم نے اپنے ہر لڑکے کو ایک ایک غلام دیا ہے گفٹ میں؟ بشیر نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو تم واپس لے لو، اور فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کرو۔ حضرت بشیر گھر لوٹے اور نعمان سے اپنا غلام واپس لے لیا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پتا چلا کہ ایک سے زائد اولاد ہیں، کسی چیز کو دینا ہے، کسی چیز کی گفٹ کرنا ہے تو اس میں جو ہے برتاؤ ایک جیسا ہونا چاہیے، مساوات یعنی برابری ہونا ضروری ہے۔ کسی کو جو ہے گفٹ دیتے ہیں، کسی کو گفٹ نہیں دیتے ہیں، کسی کو خوش رکھتے ہیں، کسی کو ناراض رکھتے ہیں، تو یہاں سے کیا ہے آپسی محبت میں آپسی محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور بچپن سے ہی اولاد جو ہے جن کے ساتھ آپ جو ہے زیادہ اچھا برتاؤ کرتے ہیں وہ آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں، لیکن بچپن سے آپسی جانی دشمنی بن جاتے ہیں بچے آپس میں، اور بچپن سے یاد رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب یا ہماری والدہ جو ہے فلاں بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، بچپن سے میرے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، اچھا سلوک نہیں کرتے، تو پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ بد سلوکی کا کام کرتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کا کام کرتے ہیں۔ تو والدین کے لیے اولاد کا جو حق ادا کرنا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ بچپن سے ان کے ساتھ شفقت اور محبت اور مساوات کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرے۔ اور ایک حق جو ہے اولاد کا، جو اصل حق ہے، یعنی وہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے اور جو مستطیع ہو جائے، اہل ہو جائے، شادی کے اہل ہو جائے، تو وقت پر شادی کر دی جائے۔ یہ اولاد کا حق ہے۔ شریعت نے لڑکی کی شادی کا ذمہ دار بھی والدین کو ہی قرار دیا، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اولاد سن بلوغت کو پہنچ جانے کے بعد، فزیکلی مینٹلی میچیورڈ ہو جانے کے بعد، مناسب رشتہ تلاش کر کے ان کی شادی کر دیا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کے گھر بچہ پیدا ہو اور اسے اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرے، اگر بلوغت کی عمر کو پہنچنے پر بھی شادی نہ کی اور گناہ میں پڑ گیا تو اس گناہ میں اس کا باپ بھی شریک ہوگا۔ یعنی وقت پر جب شادی نہیں کرتے ہیں نا تو مسئلہ کیا ہوتا ہے، آج کل کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے، کالج میں جیسے انٹر ہوتے ہیں ان کی جو ہے 17-18 ہو جاتی ہے، انٹرمیڈیٹ ختم ہونے کے بعد جب وہ ڈگری کالج میں جاتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 19-20 کی ایج میں ہوتے ہیں، جوانی کا ایج ہوتا ہے۔ اگر پڑھائی ختم ہو جانے کے باوجود بھی، یعنی ڈگری ختم ہو جانے کے باوجود 22-23 ایئرس آ جانے کے باوجود بھی ویل سیٹل ہونے کے تلاش میں کہ بچہ ویل سیٹل ہو جائے گا، اچھی نوکری مل جائے گی، اس کے بعد شادی کریں گے، تو اس کے لیے لوگ جو ہے تاخیر کر دیتے ہیں، شادی لیٹ سے کرتے ہیں۔ لیٹ سے شادی کرنے سے کیا ہوتا ہے، بچہ حرام راستہ غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، ناجائز تعلقات اور افیئرز شروع ہوتے ہیں، یہ عشق و معاشقہ کی چکریں، افیئرز کے یا جو ہے حرام جو افیئر ہے وہ سب شروع ہو جاتے ہیں، شادی سے پہلے جو ہے زندگی خراب کر لیتے ہیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اور جو وقت ہے اسی وقت میں مناسب وقت میں شادی کر دینی چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اہل ہے یا نہیں، مستطیع ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ نوجوانوں تم استطاعت رکھتے ہو، کیپیبلٹی ہے، ہینڈل کر سکتے ہو فیملی کو، تو فوراً شادی کر لیا کرو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے تم اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھو، روزہ رکھا کرو۔ روزہ رکھنے سے جو ہے تم اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہو، اور یہ روزہ تمہارے نگاہوں کے لیے اور تمہارے شرمگاہوں کے لیے ڈھال بنے گی۔ تو نوجوانوں کو نصیحت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نصیحت پر بھی عمل کرنی چاہیے۔ لیکن دور حاضر جو ہے یہ فتنے کا دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے، نت نئے فتنے ہمارے بچوں کے سامنے جو ہے املاتے رہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پرفتن دور میں اپنے اولاد کی حفاظت کرے، ان کے عقیدے کی حفاظت کرے، ان کی جان کی حفاظت کرے، ان کی مال کی حفاظت کرے، ان کی تعلیم کی حفاظت کرے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، ہر طرح سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دور عقیدے کا خطرہ منڈلاتا ہے، کب عقیدہ ہاتھ سے چلا جائے کسی کو پتہ نہیں۔ آج کل نوجوان جو کوئی ایجوکیشن سسٹم میں یونیورسٹیز میں کالجز میں پڑھتے ہیں، کب فتنہ ارتداد کے شکار ہو جائیں پتہ نہیں۔ مسلمان لڑکا ہوتا ہے لیکن غیر مسلم کے ساتھ جو غیر مسلم لڑکی کے ساتھ جو ہے یعنی لو افیئر ہونے کی وجہ سے جو ہے فتنہ ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے، اور اپنا دھرم بھی ہی بدل دیتا ہے، اپنا مذہب ہی چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے عشق و معاشرہ کے چکر میں لڑکی کے لیے جو ہے
اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام کی کوئی فکر نہیں، اسلام کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمہ لڑکی کالج میں پڑھتے ہوئے یا کسی کمپنی میں کام کرتے ہوئے، سافٹ ویئر کمپنی میں، دیکھنے میں آتا ہے کہ غیر مسلم لڑکی کے ساتھ جو عشق و معاشقے میں پڑھ کر اپنے دین کو، اپنے عزت کو، اپنے دھرم کو، ہر چیز کو بیچ لیتی۔ تو یہ فتنہ ارتداد کا دور ہے۔ اپنے اولاد کی عقیدے کی، دین کی، مال کی، جان کی، ہر چیز کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہیں، والدین پر عائد ہوتی ہیں۔ تو فتنہ ارتداد جو ہے مسلم غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں کی جو شادیاں ہو رہی ہیں، کورٹ میرجز ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے ذمہ دار خود والدین ہیں۔ بچوں سے ان کی صحیح پرورش نہیں کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہے بڑے ہو کر ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے اور اسی طریقے سے بچے کن کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا فرینڈ سرکل کیا ہے، تربیت میں یہ اس کو بھی خیال رکھنا ہے جب ہم تربیت کرتے ہیں بچپن سے، کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یا جن کے ساتھ کھیلتے ہیں کودتے ہیں، تو ان کا فرینڈ شپ سرکل کیسا ہے، دیندار لوگ سے کے ساتھ رہتے ہیں یا بے دین لوگ کے ساتھ رہتے ہیں، میرا بیٹا کس کے ساتھ کھیلتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے فرینڈ سرکل کیسی ہے، دوستانہ ماحول کیسا ہے، اس کا دینداری کا دوستانہ ماحول ہے یا بے دینی کا دوستانہ ماحول ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، کہ انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اپنے دوست یعنی جس سے بیسٹ فرینڈ شپ کرتا ہے، جس کو اپنا بیسٹی کہتا ہے، بیسٹ فرینڈ کہتا ہے، تو اس کے دین سے، اس کے مذہب سے، اس کے کلچر سے، اس کے رسم و رواج سے متاثر ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ زندگی بھر یعنی زیادہ تر اس سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو اچھا ہوگا تو وہ دینداری اس کے اندر آ جائے گی، برا ہوگا تو اس کی برائی بھی اس کے اندر آ جائے گی۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ آپ کے بچے سیل فون کا استعمال کرتے ہیں تو چیٹنگ کرتے وقت کیسے لوگوں سے چیٹنگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، دیندار لوگوں کو فالو کر رہے ہیں یا غیر بے دین لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، ان کی فرینڈ شپ سرکل کیا ہے، ان تمام چیزوں پر واچ کرنے کی ضرورت ہے۔ گہرائی کے ساتھ جو ہے مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے اولاد کے دین کی اور مال کی جان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری، عقیدے کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اسکول کالج میں جب ہم ان کو جوائن کرتے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ ان کی سرکل کیسی ہے، اسکول کیسا ہے، کالج کا ایٹماسفیئر کیسا ہے، کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے تو اس میں ایٹماسفیئر کیسا ہے، دیندارانہ ماحول ہے یا جو ہے بے دینی کا ماحول ہے، ہر چیز کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بچوں کی پرورش ہماری ذمہ ہے، ان کی اسلامی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہم نہیں دیں گے تو کل قیامت میں سوال کیے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت، حسن تربیت، اسلامی تربیت کی یا نہیں، مجھے اور آپ سے سوال کی جانے والی ہے۔ تو اس سوال ہونے سے پہلے اسی دنیا میں اپنے اولاد کو بچپن سے ہی اسلامی تربیت، اسلامی پرورش دینے کی ضرورت ہے۔ اور بچوں کو جو ہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو استعمال کرتے ہیں بچے، تو کیسے سوشل پیجز سے یہ لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں، کنیکٹنگ پیجز کیسا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ یہ لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں، مسلم یوتھ کلب، یہ ایسے جو ہے جو معاشرہ ہے، اس طریقے سے فیس بک میں، انسٹاگرام میں، ایکس میں، یا جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، یہاں یہ لوگ کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، اپنا وقت کہاں برباد کر رہے ہیں، یا آج کل اور ایک کیا ہے مسئلہ کہ ہم جو ہے بچے بڑے ہو گئے یا بچپن سے ہی ان کے لیے الگ روم کو مختص کر دیتے، پرائیویٹ ہو جاتا ہے، پرائیویسی، ہر چیز کی پرائیویسی بچپن سے بچوں کو دے دیتے، ہم میاں بیوی کسی اور روم میں رہتے ہیں، بچے سیپریٹلی کسی اور روم میں رہتے ہیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ آپ سیپریٹ روم دیے ہیں پرائیویسی کے لیے، تو بار بار جا کے جانچ پڑتال کریں کہ میرا بیٹا کس حالت میں ہے، میری بیٹی کس حالت میں ہے، فون یوز کرتے ہیں تو کیسا یوز کر رہے ہیں، کیوں، اور فون میں سبسکرپشن جو ہے ان کا کیسے ہے، کیسے ایپس کو، کیسے چینلز کو یہ لوگ جو ہے فالو کر رہے ہیں، یہ سب تمام چیزوں کو جانچنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی ہماری ضرورت ہے۔ یہ یعنی چغلی یا جو ہے ان کے بارے میں کیا ہوگا، یہ یا کیا بولتے ہیں، جاسوسی نہیں ہے یہ، بلکہ جاسوسی کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کی پرورش کرنا۔ یہ دور جو ہے پرفتن دور ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنے اولاد کی پرورش کرنے میں بہت سارے فتنے کا اندیشہ ہے، تو ان فتنوں کے دور میں مجھے اور آپ کو والدین اولاد کی پرورش کرنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہے۔ جیسا کہ عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، ایک اصول بیان کرتے ہیں، وقت ہوا چاہتا ہے لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں مختصر انداز میں۔ عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کا 3 مرحلہ ہے، 3 اسٹیپس ہے، ایج وائز۔ 1 سال سے 7 سال تک بچے کے ساتھ خوب لاڈ پیار کرنا ہے، شفقت کے ساتھ، ڈرانا بھی ہے تو محبت کے ساتھ ڈرانا ہے۔ پہلے 7 سال تک بچے کو خوب لاڈ پیار کرنا ہے،
नसीहत भी करना है तो शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ। सेकंड स्टेप जो है, 8 साल से 14 साल जो उनकी तरबियत करेंगे, सेकंड स्टेप इस्लामी आदाब सिखाएंगे, इस्लामी तर्ज जिंदगी सिखाएंगे, जीने का सलीका कुरान और हदीस के रोशनी में सिखाएंगे। ये मरहला औलाद की तरबियत का 8 से 14 साल का मरहला है। उसके बाद आखिरी मरहला और अहम मरहला है 15 साल से 21 साल। 15 साल से 21 साल अपने साथ निगरानी में रखना बच्चों को, और अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो शेयर करना, अपने तजुर्बात को उनको मुंतकिल करना, जो स्किल्स है हमारे पास बच्चों को वो स्किल सिखाना। तो इस तरीके से 3 स्टेप्स हैं औलाद की परवरिश के लिए। अब्दुल मलिक बिन मरवान रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि 1 साल से 7 साल तक खूब लाड प्यार करो, समझाना है शफकत के साथ, और अगर से डराना भी है तो मोहब्बत के साथ डराओ। दूसरा स्टेप जो है 8 साल से 14 साल तक इस्लामी आदाब सिखाओ, जीने का सलीका, इस्लामी तर्ज जिंदगी, कुरान और हदीस के रोशनी में हलाल और हराम की तमीज सिखाओ। और 15 साल से 21 साल का जो मसला है, यहाँ पे जो है अपनी निगरानी में रखना है, बच्चे को इधर उधर घूमने नहीं देना, ज्यादा फ्रेंडशिप सर्किल में वक्त गुजारने के लिए नहीं देना है, वीडियो गेम से रोकना है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अवॉइड करना है, ज्यादातर अपने साथ में रखना है। 15 साल से 21 साल का जो ये लम्हा है, इन अगरचे ऐसे एज में, ये जो क्रिटिकल एज है, ये बहुत अहम एज है, इस एज में 15 साल से 21 साल की एज में बच्चे को अगर हम छोड़ दिए तो फिर ये बच्चे हमारे हाथ में कभी नहीं आने वाले। तो अपने साथ निगरानी में रखने की जरूरत है, हमेशा चौकन्ना रखना है। नतीजा ये होगा, अब्दुल मलिक बिन मरवान रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब ये 3 मराहिल गुजर जाएंगे, 3 स्टेप पूरे हो जाएंगे, तो उसका रिजल्ट आउटपुट ये होगा, 21 साल के बाद दुरुस्त तरबियत हो जाएगी। उसको तुम कहीं भी रखो, दुनिया के किसी भी कोने में रखो, वो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। बच्चों को मकतब की तालीम देने की ज़रूरत है, बचपन से ही उनको इस्लामी तालीम से जोड़ें। जो अपने इलाके में जो मस्जिद हैं या मदारिस हैं, जो भी मराकिज़ है, इस्लामी मराकिज़, वहाँ पे इस्लामिक सेंटर्स में, वहाँ पे बचपन से बच्चों को जो है मकतब में जॉइन कराइए और उनको इस्लामी तालीम देने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है वो इल्म को हासिल करे। और को एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए एक लानत है, लानत बनी हुई है। तो इस को एजुकेशन सिस्टम में जहाँ भी आप चाहे स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, जहाँ मर्द और जन का इखलात होता है, को एजुकेशन सिस्टम में लड़का लड़की एक साथ बैठकर, मिल बैठकर पढ़ते हैं, तो वहाँ ज्यादातर जो है, आप देखो क्या है मसला, कि हम जो है स्कूल के गेट तक छोड़ देते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर क्या होता है, स्कूल का एटमॉस्फेयर क्या है, कॉलेज का एटमॉस्फेयर क्या है, हम लड़की को यानी बहुत हिफाजत करते हैं, उनकी इज्जत का ख्याल रखते हैं, कॉलेज के गेट तक छोड़कर आ जाते हैं पेरेंट्स, लेकिन कॉलेज के अंदर क्या होता है, उनके फ्रेंडशिप सर्किल क्या है, उस पर हमारा तवज्जो नहीं होता। इसलिए अच्छे घराने की लड़कियां भी बेदीन हो जाती हैं, इर्तिदा फितना इर्तिदा का शिकार हो जाती हैं। और इसी तरीके से जो इको एजुकेशन सिस्टम है हमारे लिए लानत है, शर्म हया का जनाजा उठता है, बेपर्दगी आम है, और वालिदैन की नाफरमानी जोर शोर पे है। तालीम से ही दीन की मारिफत हासिल होती है, रब की मारिफत हासिल होती है। जरूरत इस बात की है बचपन से ही बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराएं। ये जो मकतब है ना, मकतब, ये मकतब जो अरबिक ट्यूशन है, जहां अरबिक पढ़ाई जाती है, दीनी तालीम, ये रीढ़ की हड्डी की तरह बैकबोन है। बचपन में बच्चे को तालीम से आरास्ता कर दे, ऑटोमेटिक वो लोग सुधर जाएंगे। और कॉलेजेस में बगैर तरबियत के, गाइडेंस के आप कॉलेज में डाल देते हैं, उसकी मिसाल इसी तरीके से है। मिसाल दी जाती है कि हाथ पैर बांध कर, कॉलेज में हमारी जो जिंदगी है, बच्चों को जो ज्वाइन करा रहे हैं ना, हाथ पैर बांध कर समंदर में बच्चे को फेंक देंगे और कहेंगे बेटा बेटा स्विमिंग करो, कोई कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। आप अपने बेटे को, अपने बच्चे को या अपनी बेटी को आप हाथ पैर बांध देंगे, हाथ पैर बांध कर समंदर में छलांग मारने के लिए कोशिश करेंगे और समंदर में फेंक देंगे, तो क्या वो बच पाएगा? अपनी जान बचा लेगा? हाथ पैर बंधा हुआ है, और कहेंगे कि स्विमिंग करो, नहीं कर सकता, वो डाइव में नहीं मार सकता है, स्विमिंग नहीं कर सकता है, तैर नहीं सकता है, मर जाएगा वो। हमारी हालत भी यही है, बचपन से उनकी परवरिश नहीं करते। 1 साल से 7 साल तक, 8 साल से 14 साल तक इस्लामी तरबियत नहीं, कुछ भी नहीं। 15 साल से 21 साल तक जो कॉलेज का मरहला होता है, इंटरमीडिएट का, और इसी तरीके से हायर एजुकेशन का, कॉलेज का मरहला, यूनिवर्सिटी का मरहला, इस एज में हम तो परवाह नहीं करते। हाथ में शैतानी आला सेलफोन होता है, और कॉलेज का एटमॉस्फेयर जो है बेदीनी का एटमॉस्फेयर, बच्चों की दीन की हिफाजत कैसे होगी? आप ही जरा सोचिए। हम जो है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चों को इसी तरीके से छोड़ रहे हैं। किस तरीके से? कि हाथ पैर बांध रहे हैं और कह रहे हैं बेटा समुद्र में छलांग मारो, बेटा मर जाएगा, हाथ पैर बांध दिए है ना। तो हम बचपन से उनको इस्लामी तरबियत नहीं देते हैं और डायरेक्ट जो है को एजुकेशन सिस्टम में ज्वाइन करा देते हैं, और तमन्ना करते हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा दीनदार बन जाए। कहाँ से होगा जी? बचपन से उनको दीन नहीं सिखाते हैं,
اور اچانک کہیں گے کہ سمر کیمپ میں اٹینڈ ہو جاؤ 15 دن کا 20 دن کا، اور بچہ جو ہے سمر کیمپ میں عالم بن جائے گا، مفتی بن جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سوچیں، اور ہوش کے ناخن سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اولاد کی عقیدے کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ذمے ہے۔ دیکھو، اور اصل بات کیا ہے، بچے والدین کو دیکھ کر بنتے ہیں۔ والدین دیندار رہیں گے، بچے بھی دیندار ہوں گے۔ آپ حرام کمائی کھاتے ہیں، بچے حرام کمائی کھائیں گے۔ آپ حرام راستے پر چلتے ہیں، بچے حرام راستے پر چلیں گے۔ آپ بے دین ہیں، بچے بھی بے دین بنیں گے۔ آپ دیندار رہیں گے، بچے آٹومیٹک دیندار بن جائیں گے۔ آپ نمازی ہیں، بچے آٹومیٹک نمازی بن جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں نماز نہیں تو آپ کے بچے کی زندگی میں بھی نماز نہیں۔ آپ کی زندگی میں سنت کی پیروی ہے تو آپ کے اولاد کی زندگی میں سنت کی پیروی آٹومیٹک آ جائے گی۔ آپ سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو بچے بھی آٹومیٹکلی سنت کی خلاف ورزی کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے خود سدھریں، بعد میں اولاد کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو اولاد کے حقوق ہیں اس کو کما حق و قرآن و حدیث کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اولاد کے عقیدے کی، دین کی، مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کو کوئی سوال ہے اس لیکچر کے تعلق سے تو کر سکتی ہیں۔